بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. اسٹوڈنٹس لیکچر نمبر 11 کے ساتھ محمد اقبال. اور آج کے اس لیکچر میں ہمارے پاس ٹاپکس ہیں ایتھیکل ریلیٹیوزم ایشوز اینڈ یوٹیلیٹیرینزم. اسٹوڈنٹس ویری امپورٹنٹ. آج ہم ان دو ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں گے. تو سب سے پہلے پرابلمز ان ریلیٹیوزم. اسٹوڈنٹس جیسے کہ ہم پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ریلیٹیوزم اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ آپ ٹائم اور اسپیس کے حوالے سے، ٹائم اینڈ پلیس کے حوالے سے، سوری یہاں بات پلیس کی ہے، حوالے سے آپ رانگ اینڈ رائٹ کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. یعنی کسی ایک سچویشن میں ٹائم اور جگہ کو دیکھتے ہوئے آپ صحیح بھی کر سکتے ہیں اور غلط بھی کر سکتے ہیں. تو دس از کالڈ ایتھیکل ریلیٹیوزم. اسٹوڈنٹس اس ریلیٹیوزم میں کیا پرابلمز ہیں، کیا مسائل ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں. یعنی ایسی سچویشن جب آپ کے سامنے آتی ہے کہ آپ صحیح بھی کر سکتے ہیں، غلط بھی کر سکتے ہیں، یا ایک سچویشن میں صحیح ٹھیک ہے اور اسی سچویشن میں بعض ٹائم اور جگہ کے حوالے سے وہ غلط ہے. تو پھر ایسی سچویشن جب آتی ہے تو اس میں مسائل کیا آتے ہیں، اس میں پرابلمز کیا آتی ہیں، اس چیز کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے. تو یہاں اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے سیلف کنٹراڈکشن ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب صحیح اور غلط کی کنڈیشن سامنے آتی ہے تو یہ دو چیزیں جو ہے یہ آپس میں متضاد ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں. کبھی جو غلط ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا اور صحیح غلط نہیں ہو سکتا. یعنی ہم جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہیں گے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے. اب جو لوگ اس ریلیٹیوزم کی بات کرتے ہیں کہ آپ ٹائم اور جگہ کے حساب سے ایک سچویشن میں جو رانگ ہے وہ بھی صحیح ہے، اگر غلط کیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اسی سچویشن میں ٹائم اور پلیس کے حوالے سے آپ صحیح جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے. تو یہ دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہو جاتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں. اب ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو غلط ہے وہ صحیح ہو اور صحیح جو ہے وہ غلط ہو. تو یہ کنڈیشن، یا جو صحیح ہے وہ صحیح تو صحیح ہے، لیکن جو اسپیشلی ہم بات کریں جو رانگ ہے وہ رائٹ ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ دو جو چیزیں ہیں، یہ دو جو ٹرمز ہیں، یہ دو جو کلیمز ہیں، یہ آپ کے ایک دوسرے کے کنٹرڈکشن ہیں، غلط ہے. تو ریلیٹیوزم کی یہ جو ٹرم ہے یا یہ جو آرگومنٹ ہے کہ کسی بھی ٹائم یا پلیس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بعض سچویشن میں یا کسی سچویشن میں جو غلط آپ کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، اور کسی ایسی سچویشن میں آپ غلط نہیں کرتے، صحیح کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے. تو یہ دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں. یہ بھی ایک اس ریلیٹیوزم میں یہ بھی پرابلم ہے. اب یہاں اسٹوڈنٹس مزید اس سے جو پرابلمز آتی ہیں وہ یہاں ہمارے سامنے ہیں کہ ایویڈنس ڈز ناٹ سپورٹ اٹ. اب اسٹوڈنٹس اس ریلیٹیوزم میں جو اس کے حق میں جو ایویڈنس دیے گئے ہیں کہ جو اس کو پروف کرنے کے لیے یا اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے کہ رانگ اینڈ رائٹ جو ہے وہ ان کے درمیان تعلق ہے، ان کے درمیان لنک ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے یہ ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے حق میں جو ایویڈنس دیے گئے ہیں، جو ثبوت پیش کیے گئے، وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل
جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی معاشرے میں اگر ڈرنکنگ صحیح ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس معاشرے کے لیے صحیح ہے. اور یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہاں جو ہے ایسے ڈرنکنگ جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں تو غلط ہے، اور تو اس کو غلط کیا گیا. تو اسٹوڈنٹس یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اب اگر ڈرنکنگ کی جائے گی تو اس سے مسائل ہی پیدا ہوتے ہیں، اس سے پرابلمز ہی پیدا ہوتی ہیں، اس سے کوئی صحیح نہیں نکلتا کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی سٹیج پہ. آپ کہیں پہ بھی اس چیز کو لے کے آتے ہیں تو یہ کو اچھے پازیٹیو جو ہے وہ کانسیکوینسز یا پازیٹیو نتائج ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں آتے. اس لیے اس ریلیٹیوزم کو سپورٹ کرنے کے لیے جو بھی ایویڈنس دیے گئے ہیں یہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. نمبر 2, proponents cannot assert both negative and positive claim. آپ اسٹوڈنٹس جو اچھا یہاں پہ بات ہے پروپوننٹس کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو بھی اس تھیوری کو، اس اسٹیٹمنٹ کو لے کے آتے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں، ان کو پروپوننٹس کا نام دیا گیا ہے. تو وہ جو چیز یہاں سامنے لے کے آتے ہیں تو اب نیگیٹو اور پازیٹیو کے لیے وہ جو بھی کلیم لے کے آ رہے ہیں وہ دونوں کے لیے صحیح نہیں ہے، دونوں کو وہ بیان نہیں کرتے. اگین جو لوگ اس ریلیٹیوزم کی بات کرتے ہیں، جو لوگ اس کے حساب سے بات کرتے ہیں، ان کو ہم پروپوننٹس کا نام دیتے ہیں. اور یہاں اسٹوڈنٹس ایسٹس کا مطلب ہے بیان کرنا. تو اس نیگیٹو اور پازیٹیو یعنی صحیح اور غلط کی جو وہ بات کرتے ہیں تو دونوں کے لیے وہ کلیم پیش نہیں کر سکتے. اچھا یہاں اسٹوڈنٹس کلیم کی بات ہم کرتے چلیں تو کلیم جو ہے وہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو جب بھی آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں ایز اے پرنسپل یا ایز اے گائیڈنس کے طور پہ یا ایز اے گائیڈ لائن کے طور پہ آپ یا ایز اے ایتھکس اس کو پروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو اسٹیٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کی کلیم ہے. اب اس کے اوپر فردر پروسیس چلتا ہے، وہ آگے ہم آ کے اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ کلیم جو آیا ہے تو یہاں پہ اس ریلیٹیوزم کی بات کرنے والے جو ہے وہ یہ نہ تو نیگیٹو کلیم سامنے رکھتے ہیں نہ پازیٹیو کلیم رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا یونیورسل ایتھک نہیں ملے گا جو ان دونوں کو سپورٹ کرے، ان کے درمیان تعلق کو سپورٹ کرے. مطلب آپ یہ سوچیں کہ کہیں جو غلط ہے اس کو صحیح کہا گیا ہے تو یہ کوئی ایسا یونیورسل پرنسپل آپ کے سامنے نہیں آئے گا جو صحیح کو غلط کرے. تو ان وجوہات کی بنا پہ جو پروپوننٹس ہیں وہ نیگیٹو یا پازیٹیو کلیم کو زور دے کے بیان نہیں کر سکتے، مطلب کوئی واضح طور پہ اس کو بیان نہیں کر سکتے. ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا، ڈو ناٹ ہیلپ ان میکنگ مورل ڈیسیژنس. اب اسٹوڈنٹس جب ہم بات اخلاقیات کی کرتے ہیں، جب ہم بیہیویئرس کی بات کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمارے رویے کی ہم بات کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ یہ صحیح اور غلط کا ساتھ ساتھ چلنا بالکل ناممکن ہے. مطلب ہم یہ کہیں کہ ہم کسی کے ساتھ مس بیہیو کریں، ایک حالت میں ہم اس کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں، دوسری اور ایک جگہ پہ ہم اس کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں، دوسری کسی اور ٹائم کسی اور جگہ پہ ہم اس کے ساتھ اچھا بیہیو کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے مورل ڈیسیژنز جو ہیں اس کے خلاف ہے. اخلاقیات آپ کو کبھی بھی یا جو اچھے آپ نے فیصلے کرنے ہیں اس میں کبھی بھی یہ چیز آپ کی ممکن نہیں ہو سکتی.
آپ غلط کر کے بھی، کسی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کر کے بھی آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے یہ ٹھیک کیا ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اسٹوڈنٹس، یہ اس جو ریلیٹیوزم کی تھیوری ہے اس میں یہ پرابلمس ہیں. اسٹوڈنٹس، اگر کہیں آپ کے سامنے ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں آپ کے سامنے صحیح یا غلط آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ آپ کو کن چیزوں سے بچنا ہے؟ سب سے پہلے ڈینیگریٹ. اسٹوڈنٹ، ڈینیگریٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آپ ذلیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، اس کی آپ ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ، اور آپ اس کی انسلٹ کی وجہ بن رہے ہیں، تو دس از کالڈ ڈینیگریٹ. ریڈیکول، یہ بھی تضحیک میں آ جاتا ہے. کسی کی آپ اخلاقاً آپ اس کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہے، اخلاقاً آپ اس کے ساتھ غلط بیہیو کر رہے ہیں، دس از کالڈ ریڈیکول. اس طرح اسٹوڈنٹس، ڈس رسپیکٹ ہے، آپ دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہے. تو اس ریلیٹیوزم کے اندر آپ جب غلط کریں گے تو یقیناً یہ چیزیں ہوں گی. آپ جب غلط کریں گے تو دوسرے بندے کی تذلیل بھی ہوگی، اس کی ڈس رسپیکٹ بھی ہوگی، اس کی انسلٹ بھی ہوگی. ایسے ساری جو اخلاقیات کے خلاف چیزیں وہ سامنے آئیں گی. آپ کو اس سے بچنا ہے. نمبر 2، judgment of the people for other time or place by the standards of your own morality. اب اسٹوڈنٹس، یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی بندے کو جج کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہاں جو بات ہے ادر ٹائم اور پلیس، تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو ریلیٹیوزم ہے یہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ دوسروں کو جج کرتے ہیں ٹائم اور پلیس کے حوالے سے. یعنی ایک ٹائم میں آپ غلط کر رہے ہیں یا کوئی بھی بندہ غلط کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے، ریلیٹیوزم یہ کہتی ہے. اور دوسرے ٹائم پہ اگر وہ غلط کرتا ہے تو وہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ریلیٹیوزم تو یہ کہتی ہے. لیکن جب آپ کسی کو جج کریں، اپنے حساب سے جج کریں، تو پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے جج کرنا ہے کہ آپ نے ٹائم اور پلیس کے حوالے سے اس کو جج نہیں کرنا. آپ اس ججمنٹ سے بچنا ہے. جیسے ایگزامپل ہے کہ ایک لائر جو ہے وہ کورٹ میں تو غلط کو ڈیفینڈ کرے گا، لیکن جب ہم اس کو کورٹ میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کی جو اخلاقیات ہیں اس کو اس کے حساب سے نہ دیکھیں. ہم یہ دیکھیں کہ جب وہ معاشرے میں آتا ہے تو وہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی کو ٹائم یا پلیس کے حوالے سے آپ اس کو جج نہ کریں. یو ایز انڈیویجول آر اے ممبر آف پرٹیکولر سوسائٹی. اگر آپ کسی سوسائٹی جیسے ہے لازمی طور پہ آپ کسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، یو مسٹ ہیو دا کریکٹ مورل ویوز، کہ آپ کے پاس اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس رائے ہونی چاہیے، آپ کی اپنی مورل ویوز ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اینڈ دیٹ ون دیٹ از ناٹ ایگری ود یو از دا رانگ. اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، اخلاقاً جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں صحیح ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کی ان ویوز کے اگینسٹ کام کرتا ہے یا اس کے ساتھ ایگری نہیں ہے تو سمجھے کہ وہ غلط ہے. تو اس طریقے سے کسی کو جج کریں، ٹائم یا پلیس کے حوالے سے جج نہیں کرنا چاہیے. Everyone ought to adopt a position which might be characterized as tolerance or respect for others. تو اسٹوڈینٹس، کہ ہر بندے کو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جس میں کریکٹرسٹکس، کریکٹرائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اچھائی کے پہلو پائے جاتے ہیں. اور وہ کون سے؟ ٹالرنس، برداشت، اور دوسروں کے لیے رسپیکٹ. یہ چیزیں آپ کی کریکٹرسٹک میں شامل ہونی چاہیے.
آپ لوگوں کو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی برداشت، اگر کسی نے کوئی غلط کیا بھی ہے اس کو برداشت کریں، یہ نہیں کہ اس کا آپ اس کے اگینسٹ آ جائیں، اس کا بدلہ دینا چاہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کو برداشت کریں اور دوسروں کو رسپیکٹ دیں۔ رسپیکٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، آپ اس کے ساتھ اچھی بات کریں، آپ اپنے رویے سے اپنے کریکٹر سے اچھا ثابت کریں کہ آپ ان کو عزت دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں آپ وہاں پہ لے کے چلتے رہیں۔ اسٹوڈینٹس، یہی ہمارا کنکلوژن ہے، اسی چیز جو ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ دوسروں کو رسپیکٹ دینی ہے، برداشت پیدا کرنی ہے، اور کسی کو ٹائم یا پلیس کے حوالے سے جج نہیں کرنا، کسی کی تضحیک نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ اس ریلیٹیوزم کا نچوڑ ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ ہم ایک سیناریو کو دیکھتے ہیں، کیس اسٹڈی ہے ہمارے پاس یہاں پہ، کہ آپ ایز اے کمپیوٹر پروفیشنل کام کرتے ہیں، اور یہاں پہ جرمن گورنمنٹس کی طرف سے ایک ایڈ آئی ہے کہ ان کو کمپیوٹر پروفیشنل کی ضرورت ہے جو کمپیوٹر کو جانتے ہیں اور کمپیوٹر میں کام کر سکتے ہیں ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار۔ اب یہاں اسٹوڈینٹس آپ اس ایڈ کو پڑھتے ہیں اور اپنی پریکٹسز یا اپنی سکلز جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں، اور اس میں کام یہ ہے کہ آپ نے ریکارڈز رکھنے ہیں، جتنے بھی ٹروپس ان کے چل رہے ہیں، ویپنز کا سارا جو ٹرانسفارمیشن ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ نے ریکارڈ میں لے کے آنا ہے، جس سے جرمن گورنمنٹس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اپنی وہ جنگ جو بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ سکلز پرووائڈ کرنی ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ سکلز پرووائڈ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کویسچن یہ ہے، اور یہ آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ اگر میں اپنی سکلز پرووائڈ کرتا ہوں تو پھر کیا وہ میری سکلز صحیح میں نے پرووائڈ کی ہیں یا میں نے غلط پرووائڈ کی؟ مثلا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جرمن گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح، ان کی جنگ لڑنے کی وجہ صحیح ہے، وہ صحیح جنگ لڑ رہے ہیں، وہ کوئی غلط نہیں کر رہے، تو آپ، یا جیسے آپ ہٹلر ہے اس جنگ میں مین کردار جیسا ہے کہ آپ جانتے ہیں، تو وہ صحیح لڑ رہے ہیں، تو آپ کی جو سکلز اپنی پرووائڈ کر رہے ہیں، یا آپ دوسرے لفظوں میں ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ صحیح کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں جو یہ جرمن گورنمنٹ جنگ لڑ رہی ہے تو یہ بہت سارے نقصانات کی وجہ بن رہی ہے، اور آگے جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے ان کو بے قصور ان کے خلاف ان کو مارا جا رہا ہے، اور ایسے بہت سارے جانیں ضائع ہو رہی ہیں، بہت سارے نقصانات ہو رہے ان جرمنس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو سپورٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اس چیز کا فیصلہ لینے کے لیے آپ کے پاس یہ اس سچویشن سے آپ نے کیسے نکلنا ہے۔ اگر آپ جرمن گورنمنٹ غلط کام کر رہی ہے، غلط جنگ لڑ رہی ہے، تو آپ پھر ایک غلط کام کا حصہ بن جائیں گے، اور اگر آپ کا کوئی دوست باہر سے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ یقیناً بتائیں گے کہ میں جرمن گورنمنٹ کی سپورٹ کر رہا ہوں، اس میں کام کر رہا ہوں، تو وہ آپ سے کیا کریں؟ تو اسٹوڈنٹس، اس سیناریو سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آئیے ان آگے فردر سلائڈز کے اوپر ہم چلیں۔ اسٹوڈنٹس، ویری امپورٹنٹ کنسیپٹ ہمارے سامنے یوٹیلیٹیرینزم، جیسے اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جب آپ کے سامنے ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ نے کسی کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، جیسے میں نے کیس سٹڈی میں آپ کے سامنے ایک سیناریو رکھا، تو اس سچویشن میں آپ کو بہتر فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ
यूटिलिटेरियनिज्म है। स्टूडेंट्स, ये एक एथिकल थ्योरी है, एथिकल जैसे एथिक्स को हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ये रूल्स होते हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी रवैये को गाइड करते हैं, हमारी बिहेवियर को गाइड करते हैं सही की तरफ, या हमें गलत से बचने के लिए हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये एथिकल थ्योरी है, यूटिलिटेरियनिज्म है, ये एक एथिकल थ्योरी है जो इस चीज़ को बयान करती है कि व्हाट मेक्स बिहेवियर राइट और रॉन्ग, कि आपके बिहेवियर को क्या चीज़ सही या गलत करती है, डिपेंडिंग wholly on the consequences। और ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये आपको बताती है कि आपका रवैया सही है या गलत है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हुए आपको बताती है, कॉन्सिक्वेंसेस के ज़रिए से। स्टूडेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताज को। आप कोई भी काम करते हैं उसके आपके जो नताज आपके सामने आते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपने सही किया है या गलत किया है। और यही चीज़ आपको यूटिलिटेरियनिज्म आपको बताती है कि आप अगर नताज को सामने रख लें, नताज को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही काम किया है या गलत किया। It affirms that what is important about human behavior is the outcome, a result of the behavior। आप स्टूडेंट्स, ये इस चीज़ को बयान करती है कि किसी भी इंसान के जो रवैया है उसके लिए क्या चीज़ ठीक है। तो उसके लिए जो चीज़ ठीक है वो उसके बिहेवियर की वजह से जो रिजल्ट या नताइज सामने आए हैं उससे पता चल सकता है। मसलन मैं कोई काम करता हूँ, गलत काम करता हूँ तो उसका यकीनन गलत रिजल्ट निकलेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो बिहेवियर है ये गलत है। अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो फिर मुझे पता उसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा और मुझे पता चल जाएगा, बल्कि दूसरों को भी पता चलेगा इसका कि ये इसने अच्छा काम किया तो इसका बिहेवियर अच्छा है। एंड नॉट द इंटेंशन अ पर्सन हैव व्हेन ही एक्ट्स। स्टूडेंट्स, इंटेंशन कहते हैं शौक को, यानी आप कोई चीज़ शौक से करते हैं। बहुत सारे काम हैं जो हम अपने शौक के लिए करते हैं, तो हमें उसमें हमारे शौक अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग बड़े शौक से चोरी करते हैं, बहुत सारे लोग बड़े शौक से शराब पीते हैं, बहुत सारे लोग बड़े शौक से जुआ खेलते हैं, बहुत सारे लोग दूसरों के डाटा को हैक करते हैं, बड़े शौक से करते हैं। लेकिन इनके नताज क्या हैं, इनसे हमें पता चलेगा कि हमारा बिहेवियर सही है या गलत। तो यकीनन इनका बिहेवियर, इनके नताज जो वो गलत ही निकलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिहेवियर गलत है। और यही यूटिलिटेरियनिज्म आपको कहती है। According to the utilitarianism, action rules and policies are good because of their usefulness in bringing about happiness। Students, happiness, खुशी, जैसे आप इसका लफ्ज़ी मतलब जानते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी रूल अप्लाई करते हैं, आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, तो यूटिलिटेरियनिज्म के मुताबिक ये अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? कि जब इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो ये खुशी का बायस बनेंगी, यानी दूसरों के लिए खुशी लेके आएंगी, दूसरों के लिए खुशी का बायस बनेंगी। तो इसलिए ये जो रूल्स और एक्शंस और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ये अच्छी हैं अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए, और अगर इनका सही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो यकीनन ये खुशी का बायस नहीं बनेगी। तो इन पॉलिसीज एक्शंस को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए खुशी का बायस बनती है, और यूटिलिटेरियनिज्म यही आपको कहती है। फिलासफर टेक कॉन्सिक्वेंशनलाइजेशन एज एथिकल थ्योरी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कॉन्सिक्वेंशनलाइजेशन
جو یہ لفظ آ گیا یہ آپ کا کانسیکوینس سے ہی نکلا ہے، جیسے ہم نتائج کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم ٹرم ہے. تو اس کو بھی جو فلاسفر ہے وہ اس کو بھی ایتھیکل تھیوری کا نام دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ جو ایکشن پرفارم کرتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اس کو صحیح یا غلط جو ہے وہ ثابت کیا جا سکتا ہے. تو یقیناً جب کام ہوتا ہے تو اس کے نتائج نکلتے ہیں. جب نتائج نکلیں گے تو یقیناً اسے پتہ چلے گا کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہی چیز جو ہے اور یوٹیلیٹیرینزم جو ہے از اے ورژن آف دس ٹائپ آف تھیوری آن ہیپینس پروڈیوسنگ کانسیکوینسز. تو اسٹوڈینٹس یہ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے یہ اسی کا ایک قسم ہے، اسی تھیوری کی ایک پارٹ ہے، اسی تھیوری کا ایک حصہ ہے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، جس کو اڈاپٹ کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے. اسٹوڈینٹس یہاں پہ ویری امپورٹنٹ یہ ہمارے سامنے ون شوڈ اڈاپٹ دا پرنسپل، یہاں ایک پرنسپل ہے ایوری ون ought to act so as to bring about the greatest amount of happiness for the greatest number of people. اب اسٹوڈینٹس ایک نئی چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو بہت زیادہ خوشی لے کے آئے بہت سارے لوگوں کے لیے. یعنی ہمیں صرف اپنی ذات کو ہی نہیں دیکھنا، ہمیں اپنی ذات کو ہی فائدہ نہیں پہنچانا، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو کافی ساری خوشی کا باعث بنے بہت سارے لوگوں کے لیے، ان کے لیے خوشی کا باعث بنے. ہمیں وہ کام کرنا ہے، وہ کرنا چاہیے. یہ ایک پرنسپل ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے. اور یوٹیلیٹیرینزم بھی آپ کو یہی کہتی ہے. اسٹوڈینٹس یہاں پہ ویری امپورٹنٹ ہمارے پاس دو ٹرمز ہیں، یہ ہمارے سامنے رہیں گی جب ہم یوٹیلیٹیرینزم کی بات کرتے رہیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس انٹرنسک ویلیو ہے اور اس کے بعد انسٹرومنٹل ویلیوز. اسٹوڈینٹس انٹرنسک کا مطلب اگر ہم لفظی دیکھیں تو کوئی چیز اندرونی جو مخفی ہوتی ہے، جو اندر ہوتی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس کو انٹرنسک کا نام دیتے ہیں. اور انسٹرومنٹل کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ کار. یا انٹرنسک ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ گڈ ہیونگ ناٹ ویلیوڈ، یعنی ان کو کہیں سے ویلیو نہیں ملی، ان کے پاس اپنی ویلیوز ہیں، ان کے پاس اپنی ویلیوز ہیں، یہ کسی سے ویلیو لے نہیں رہے، ان کے پاس اپنی ویلیوز ہیں. دے آر مینس ٹو سم تھنگ ایلس، اور یہ کسی اور چیز کو آگے ویلیو دے رہے ہیں. مثلا جیسے ہمارے پاس ایگزامپل میں نالج ہے، اب نالج خود ویلیو رکھتا ہے اور یہ آگے پرووائڈ کرتا ہے. انسٹرومنٹل ویلیوز میں اسٹوڈینٹس گڈز ہیونگ نو ویلیوز فار اٹس اون، اور یہ وہ چیزیں جو اپنے لیے ویلیو نہیں رکھتی، دوسروں کے لیے بٹ ویلیوز فار ادر، لیکن دوسروں کے لیے ویلیو رکھتی ہیں، اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے. جیسے یہاں پیسے رقم ہے تو یہ یقیناً اپنے لیے کوئی ویلیو نہیں اس کے پاس، لیکن جس کے پاس یہ ہوتی ہیں اس کے لیے بڑی ویلیو ہے. یہ دو چیزیں جو ہے وہ ہم ان کو یوٹیلیٹیرینزم کے اندر ڈسکس کرتے رہیں گے. یہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ واٹ از ویلیبل بوتھ ٹرمز دیٹ کین کاز اے گراؤنڈ اے تھیوری آف رائٹ اینڈ رانگ. اب اسٹوڈینٹس کہ ان دونوں میں سے ہم نے کس کو ہم لیں کہ جو اس چیز کو واضح کر دے یا اس چیز کے لیے گراؤنڈ بنا دے کہ ہم ڈیسیژن کر سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہم ان دو چیزوں میں سے کس کو لیں یا کون سی چیز زیادہ ویلیویبل ہے جس سے ہم صحیح اور غلط کو ڈیسائیڈ کر سکیں. تو اسٹوڈینٹس یہ ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے ایز اے کمپیوٹر پروفیشنل. ہم اس کمپیوٹر پروفیشنل کے طور پہ اگر ہم بات کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جیسے آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کی فیلڈ میں کیوں کام کر رہے ہیں، تو آپ یقیناً کہیں کہ جی یہ اس سے میں ارن کر رہا ہوں، اس سے میرا بزنس چل رہا ہے، اس سے مجھے فائنانشلی پروفٹ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کرتے جائیں. پھر
फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप इन तमाम के बावजूद आप क्यों कर रहे हैं, तो फाइनल जो आपका डिसीजन बनेगा वो ये बनेगा कि मुझे ये काम करने में खुशी है। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ आपकी खुशी के लिए है, जो चीज़ आपके लिए खुशी की बायस बन रही है, वो ज़्यादा चीज़ वैल्यूएबल है, वो चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है। और उसी के ज़रिए से हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमें सही की तरफ लेके जा रही है और कौन सी चीज़ हमें रॉन्ग की तरफ लेके जा रही है। स्टूडेंट्स, अगर गौर किया जाए तो मेरे ख्याल में जो नॉलेज है ये आपको सही खुशी की तरफ लेके जाएगा, ये आपको गलत की तरफ नहीं लेके जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पे मजीद यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते चलेंगे। यूटिलिटेरियनिज्म इज अ वेरी कंसिस्टिंग with and practices at different times or in different places depending on the specific circumstances. Students, कहने का ये चाहता है, जिस बंदे ने ये लिखा है वो ये बात करना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि मेरे हिसाब से जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये कंसिस्टेंट है। यानी अगर आप मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ जगह पे जो भी काम करें, अगर उसका रिजल्ट गलत है तो वो गलत है, वो काम, वो आपका एक्शन वो गलत है, वो आपका बिहेवियर गलत है। और किसी मुख्तलिफ टाइम में या किसी मुख्तलिफ जगह पे आप जो सही करते हैं और उसका रिजल्ट आपको सही मिल रहा है, तो वो आपका एक्शन, वो आपका बिहेवियर वो ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म आपसे ये कहती है। जबकि अगर रिलेटिविज्म को हम गौर से देखें तो उसमें ये है कि डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेसेस में आप जो काम करते हैं, ये जिस तरह से आप बिहेव करते हैं, जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो बाज़ जगह गलत भी सही हो सकता है, बाज़ सिचुएशन में वो गलत भी सही हो सकता है। जबकि यूटिलिटेरियनिज्म आपको ये नहीं कहती, आप जिस मर्जी टाइम में जिस मर्जी प्लेस पे आपने अगर गलत किया है तो वो गलत है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज यूटिलिटेरियनिज्म, और इस थ्योरी को अब यहाँ पुट ऑन द टेबल आपके सामने आइए और इस पे अब हम इस पे बात होती रहेगी। नो नीड टू बी क्रिटिकली सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसको परखना है, इसको देखना है कि ये जो वो बात करते हैं कि किसी भी टाइम में किसी भी जगह पे आप अगर गलत कर रहे हैं तो वो गलत है और सही कर रहे हैं तो वो सही है, वो कैसे है, ये स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सामने एक पैराग्राफ है जो आपकी नोटबुक से ही लिया गया है, तो इसको हम यहाँ से रीड आउट करते हैं कि ये क्या कहता है। द बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज यूटिलिटेरियनिज्म विद इगोइज्म। स्टूडेंट्स, इगोइज्म कहते हैं अनापरस्ती को। अब हमने ये देखा कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है अपनी इस थ्योरी में कि आप गलत करेंगे तो गलत है, सही करेंगे तो सही है। तो ये समझ लें एक तरह की वो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट या बिल्कुल एक गैर लचकदार सी थ्योरी बन जाती है। अब यहाँ एक लफ्ज़ है इगोइज्म। अगर इसका लफ्ज़ी मतलब देखा जाए स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये बनता नापरस्ती, लेकिन ये एक यहाँ पे एज ए थ्योरी आई है, हम इस थ्योरी की बात करते हैं। तो इगोइज्म एज अ थ्योरी दैट स्पेसिफाइज दैट वन शुड act so as to bring about the greatest amount of good consequences for yourself।
کہ آپ جو بھی کام کریں اس تھیوری کے حساب سے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ کو ہونا چاہیے. یعنی یہاں اگر دیکھا جائے تو انا پرستی آ جاتی ہے، یعنی ہم اپنی ذات کو دیکھ رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں دیکھ رہے، صرف اپنی ذات کو سامنے رکھا ہے، اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں. واٹ از گڈ از وٹ میک می ہیپی، کہ گڈ کیا ہے؟ جو مجھے خوش کر دے. آر گیٹس می وٹ آئی وانٹ، یا میرے لیے وہ چیز لے کے آتا ہے جو میں چاہتا ہوں. دس از ایگوئزم. یعنی ہم جو صحیح کیا ہے، جو اس کے لیے خوشی کے باعث ہے، اور جو وہ چاہتا ہے اس کو وہی چیز مل رہی ہے. دس از دا ایگوئزم. اور اس میں آپ دیکھیں تو اسٹوڈینٹس آپ کو صرف اپنی ذات تک ہی، اپنے ذات کے فائدے کی بات ہی ملے گی، کہیں دوسرے کے کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. جبکہ یوٹیلیٹرینزم ڈز ناٹ سے دیٹ، یوٹیلیٹرزم جو ہے وہ ایسا نہیں کہتی یو شوڈ میکسیمائز یور اون گڈس، یعنی آپ صرف اپنی ذات کو میکسیمائز نہ کریں، اپنے فائدے کے لیے نہ کام کریں. ریدر ٹوٹل ہیپینس از وٹ از ایٹ ایشوز. اب ٹوٹل ہیپینس کیا ہے؟ یعنی اپنے فائدے کے لیے نہ کریں. دس وین یو ایویلویٹ یور الٹرنیٹیوز، تو پھر جب آپ متبادل چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، یو ہیو ٹو آسک اباؤٹ دیئر افیکٹس آن دا ہیپینس آف ایوری ون. تو پھر آپ کو ہر بندے کے اوپر جو خوشی اس بندے کو مل رہی ہے، یا خوشی کی جو اثرات دوسروں کو مل رہے ہیں، ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. یعنی اپنی ذات سے ہٹ کے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو خوشی حاصل ہو رہی ہے اس کا دوسروں کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے، اس سے دوسروں کو بھی خوشی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس چیز کو دیکھنا ہے. یو ہیو ٹو آسک اباؤٹ دیئر افیکٹس آن دا ہیپینس آف ایوری ون. یہ دیکھیں، یو ہیو ٹو آسک اباؤٹ دیئر افیکٹس، آپ کو دیکھنا ہے کہ دوسروں کے اوپر اس خوشی کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں. دس انکلوڈز افیکٹس آن یو، آپ پہ بھی، بٹ یور ہیپینس کاؤنٹس دا سیم ایز ہیپینس آف ادر. تو پھر آپ نے دوسروں کی بھی خوشی کو سامنے رکھنا ہے، ان کو بھی حساب میں لے کے آنا، ان کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے کہ دوسروں پہ کتنا اس خوشی کا اثر پڑ رہا ہے، یا دوسروں پہ یہ خوشی دوسروں کی بھی خوشی کا باعث بن رہی ہے، کوئی میرا کام یا نہیں بن رہا. تو اسٹوڈینٹس، یوٹیلیٹرزم آپ کو یہ نہیں کہتی کہ صرف اپنی ذات تک سوچیں، دوسروں کے لیے بھی سوچیں. تو یہاں پہ دیکھیں اسٹوڈینٹس، اس پیراگراف میں بڑی اہم بات ہے، اٹ میں ٹرن آؤٹ ٹو بی رائٹ فار یو، کہ یہ آپ کے لیے ہو سکتی ہے ٹو ڈو سم تھنگ، کہ آپ کوئی ایسا کام کریں دیٹ ول ڈینمش یور اون ہیپینس، کہ جو آپ کی خوشی کو کم کر دے، بیکاز اٹ ول برنگ اباؤٹ اے مارک انکریز ان اوور آل ہیپینس. کیونکہ یہ جو کام آپ کریں گے وہ اگر دوسروں کے لیے بھی دوسروں کے لیے زیادہ خوشی کا باعث بن رہا ہے، تو اس میں آپ کی خوشی کم ہو سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے. یعنی جب آپ دوسروں کی خوشی کے بارے میں سوچیں گے، ایسا کام کریں گے جو دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہے، تو آپ کی خوشی کم ہو سکتی ہے، اور بہت یقینی طور پہ یہ چیز ہے دوسروں کی خوشی بھی کم ہو جائے. یہی آپ کو یوٹیلیٹرینزم آپ کو سکھاتی. اسٹوڈینٹس اگین یہاں پہ ویری امپورٹنٹ پیراگراف ہے. دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس proposed in utilitarianism seems to be at the heart of good deal of the social decision making. آپ اسٹوڈینٹس اگر آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، ڈیسیژن لینے ہیں، اس پروسیس میں یعنی یوٹیلیٹرزم کے لیے آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ یہ ایک ایسے ہارٹ کے طور پہ ہے کہ جب آپ سوشل ڈیسیژن میکنگ کریں، جو آپ معاشرے کے حوالے سے آپ فیصلے کر رہے ہیں، اس میں یہ آپ کی یوٹیلیٹرزم جو ہے یہ ایک مین چیز آپ کو نظر آتی ہے. کیوں؟
کہ آپ کے جو بھی ڈیسیجن ہونے ہیں وہ سوسائٹی کے اگینسٹ نہیں ہونے, وہ سوسائٹی کے حق میں ہونے. دیٹ از جیسے یہاں پہ لیجسلیٹر ہیں اینڈ پبلک پالیسی میکرز ہیں, سیمس ٹو بی سیک پالیسیز, وہ ایسی پالیسیز کو تلاش کرتے ہیں دیٹ ول پروڈیوس گڈ کانسیکوینسز, جو اچھے اثرات لے کے آئیں گے. اینڈ دے آفن آپٹ فار پالیسیز, اور یہ ہمیشہ ایسی پالیسیز کا انتخاب کرتے ہیں دیٹ میں ہیو سم نیگیٹو کانسیکوینسز بٹ آن بیلنس. سوری اسٹوڈینٹس, یہاں پہ دے آفن اپ ٹو پالیسیز دیٹ میں ہیو نیگیٹو کانسیکوینسز بٹ آن بیلنس. اب یہاں ایسی پالیسیز کو بھی وہ اڈاپٹ کرتے ہیں جن کے کچھ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں لیکن وہ بیلنس میں ہوتی ہیں, کہ اگر اچھے ہیں تو تھوڑے بہت برے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن برنگ اباؤٹ مور گڈ دین ہارمس, لیکن نقصان کی نسبت زیادہ بہتری کو دیکھا جائے گا. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ اچھے وہ پالیسیز اڈاپٹ کی جائے جس سے معاشرے پہ اچھے اثرات پڑتے ہوں, لیکن کہیں تھوڑی بہت کہیں اگر نقصان بھی ہو رہا ہے, کہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان کی نسبت زیادہ بہتر نتائج نکل رہے ہیں, تو ایسی پالیسیز اڈاپٹ کی جاتی. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کاسٹ بینیفٹ فار رسک بینیفٹ انالیسس ایمز ایٹ دا کوانٹیفائنگ نیٹ گڈ کانسیکوینسز. جیسے آپ کاسٹ بینیفٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ, کاسٹ بینیفٹ یہ کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ آپ بناتے ہیں, پروجیکٹ بناتے ہیں, اس پہ آپ کی جو کاسٹ آ رہی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا بینیفٹ نکلے, مجھے کیا فائدہ ہوگا, اس کے لیے آپ کاسٹ بینیفٹ کو لے کے آتے ہیں. اس طرح رسک بینیفٹ اسٹوڈنٹس, آپ یہ رسک وہ کنڈیشن ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے آنے والی سچویشن میں آپ کے سامنے کوئی پرابلم آ سکتی ہے, تو یہ انسرٹین کنڈیشنز ہوتی ہیں جو آپ کے ان دا فیوچر آپ کے سامنے آتی ہیں. آپ اس کو اینالائز کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا پرابلمز آئیں گی, آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کس لیے کرتے ہیں کہ آپ اچھے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ ساری چیزیں یہی آپ کو یوٹیلیٹیرینزم کہتی ہے کہ آپ جو بھی پالیسیز, جو بھی آپ قانون بنائیں, جو بھی لا بنائیں, وہ معاشرے کو فائدہ دیں, دوسروں کو فائدہ دیں. ہاں کہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن فائدہ زیادہ ہونا چاہیے, ایسی صورتحال میں بھی فائدہ زیادہ ہونا چاہیے. یہ آپ کو یوٹیلیٹیرینزم آپ کو کہتی ہے. اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں اتنا ہی. آج کے لیکچر میں ہم نے بڑی اہم ٹرمز پہ بات کی, جس میں ہم نے ریلیٹیوزم کی بات کی, اس کے کچھ پرابلمز کی بات کی, اور اس کے بعد ہم نے ویری امپورٹنٹ ٹرم یوٹیلیٹیرینزم کی بات کی. یہ کیا چیزیں ہیں. اس کویسچنز اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کہیں کوئی کویسچن ہو تو ضرور مجھ سے پوچھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.